یہ اپنا یہ میر سلیم روسٹر، مجھے بڑی گالیاں دی ہیں اس نے آج. زبردست. ریکارڈنگ کیا کریں نا. ریکارڈنگ میں نے نہیں کی نا، میں ریکارڈنگ کرنا مجھے یاد ہی نہیں رہا، ذہن نہیں رہا میرے، جلدی پہنچ گیا میں. کام خراب ہو گیا نا، ریکارڈنگ ضروری ہے. ساتھ میں آپ کے جی آواز نہیں آئی، کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا رائل صاحب کچھ ساتھ میں اسسٹنٹ رکھ لیں جو آپ کی ریکارڈنگ بھی کیا کرے جس براڈ پہ انٹر ہو. اگر اس میں کوئی چیز ہو تو پھر وہ لے لی جائے، باقی ڈیلیٹ کر دی جائے. بھائی مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آپ کا بھائی کام نکال دیتا ہے. میں نے ریکارڈنگ کرنے کے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں. ڈیو ریکارڈر زندہ باد. لو جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑی لڑائی چھڑائی ہوئی ہے قادیانیوں کی. آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے. علیم قادیانی مربی کی براڈ کے اوپر آپس میں لڑ پڑے. وہ ساری ریکارڈنگ میں کر لئیے. بس زبردست. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قادیانیت کی تبلیغ کریں گے اسی. ہاں جی، دنیا دے کناریاں تک پہنچانی ہے تبلیغ کرنا. ساڈے فرقے تے ساڈے جڑے آپس دے معاملات نے انہاں دے پیچھے پے نے. انہاں دی تے اپنی نہیں مکدی تے انہاں نے کرنا کی. استاد محترم آواز آپ کی بہت سلو ہے. یار میں تھوڑا جا مائک تو دور ہاں. چلو میں اصل کام نہیں کر رہے ہیں اپنا، تھوڑا جا نال. اچھا صحیح. ہائے ہائے، چس آ گئی ہے، چس آ گئی ہے. وہ محترم اس دن ججا کہتا ہے کہ وہ علیم اور سرکار لڑ رہے تھے نا آپس میں، تو ججا کہتا ہے کہ حضور تم جیسے لوگوں کے لیے فرما کے گئے تھے کہ میری جماعت کے لوگ جب کتے کی طرح لڑیں گے. فوراً ہم نے کہا ججا یہ حوالہ دے، یہ حوالہ بڑا کام کا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے، ہمیں نہیں ملا، تو ہی بتا دے. وہ ججا بےچارا منہ چھپائے. تھوڑی جی نا اتنے جا کے تیلی لا دی دی ہوندی ہے، اور تھوڑی جی طریقہ ہوندا ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راؤ صاحب ماشاء اللہ، تسی تے مدینے پہنچے تے ساڈے نال کوئی رابطہ ہی کونی. تے حضور اسی تے تانوں لائیو دکھاؤن واسطے کال کیتے سی. تسی اوئے ہوئے، اصل تے تانوں پتہ ہی ہے میرے کماں دا کہ میں عموماً مصروف ہوندا واں کدرے نہ کدرے. میں جناب راجپوت بھائی نو دکھایا، عامر بھائی نو دکھایا، سارے جڑے شاہد صاحب نو، مدینے بھی مکے بھی ماشاءاللہ. حتیم تے بھی جان دا 2-3 دفعہ موقع ملے، اللہ دا کرم ہے. شاہ صاحب کل میں تصویر لائی ہوئی سی، اور اپنا خانہ کعبہ دا جڑا پرانا تالا ہے نا، او دی چابی تے تالا سانو نصیب ہویا ہے جی. اے جڑے ہیں نا شعیبی صاحب، ڈاکٹر شعیبی صاحب خادم حرمین شریفین، انہاں دے نال زیارت ہوئی ہے، انہاں دے نال ملاقات ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان. تے بس اللہ دا کرم ہے، تھوڑی دعاواں ہیں مفتی صاحب. واہ 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 واہ. جی جناب. تے پھر دعا کیتی کہ نہیں؟ دعا کیتی جی، دعا کیتی، سارے دی دعا کیتی، نام لے کے کیتی. میں تو اتنے بیٹھا ہی اتنے رہا پورا ہفتہ ماشاءاللہ، اللہ دا کرم رہا. ہاں جی، وہ جڑے ہیں نوری صاحب مدینے والے نہیں جنہاں کول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی چابی ہے. ہاں جی، انہاں نال ملاقات سی، لیکن میں وہ بچی سی بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا اس نو، پھر میں نہیں ملاقات ہو سکی. وہ بچارے آئے سن جمعے نو نا اتنے، نوری صاحب جمعے نو آندے نے. ہاں جی، جنہاں کول روزہ رسول دی چابی ہے وہ جمعے نو آندے نے اتنے. تے رمضان چ تو پورا مہینہ ہی اتنے ہوندے نے. گیٹ نمبر 4 دے اتنے نا، بالکل پرانی مسجد دے اندر، مطلب اتنے بیٹھے ہوندے نے. تے لیکن نہیں ہو سکی ملاقات. اچھا چلو، قسمت چ ہویا تے ملاقاتاں بھی ہو جان گیاں.
نماز پڑھن تو پہلے نذیر صاحب آئے ہیں فجر پڑھن نذیر تو صاحب پہلے میں مرزا دے لعنت پڑھ دی ہوندی نذیر صاحب آئے ہیں نذیر صاحب آج آپ کی 2 بلڈوں پہ خاتم گیا ہے اور آپ کے بھائیوں نے جواب نہیں دیا الٹا گالیاں دی ہیں آگے سے یار آپ ہی کچھ ہفتہ حل کریں یہ مسئلہ روحانی خزائن 11 پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں عمر بھائی ایک منٹ عمر بھائی یہ نذیر صاحب آئے نا ہماری براڈ پہ اب ان کو یہ جب اپنی براڈ پہ جائیں گے ان کو پہلے تو میر سلیم گالیاں دے گا پھر دوسرے جو ان کو گالیاں دیں گے کہ تم گئے کیوں وہاں پہ ان بیچاروں کو پہلے بڑا پریشرائز کر رہے ہیں وہ نہیں جی جناب بہت اچھے انسان ہیں تو ہمارے لیے تو بڑے جناب پیارے ہیں یہ جی نذیر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک مفتی صاحب وہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ وہاں بات تو یہ ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کی براڈوں سے گالیاں پڑتی ہیں تو اس کے جواب میں آپ سخت رویہ نہ رکھیں ہمارے بھی کچھ دوست سخت رویہ رکھتے ہیں تو اس پہ بات پہ تھی بات اور وہ میں نے کہا رویہ تو اصل میں وہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ رویہ کی بنیاد ڈال کے گئے ہیں نا تو وہ تو یہ اب ختم تو ہونے والا سلسلہ نہیں ہے یہ تو چلنا ہے بڑی دیر تک آگے تک چلنا ہے نہیں مفتی صاحب مجھے آپ کی پریشانی لگ گئی تھی کہ اگر گالیاں بند ہونے کی تحریک چل پڑی تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی نہیں آج تک مفتی مبشر شاہ نے گالی نہیں دی بالکل نہیں اللہ کرے کہ ایسے ہو جائے پر ایسے ہوا ہے ہی ایسا ہی ہے بالکل ہے اگر کہیں پر ہم نے کوئی گالیاں دی ہیں آپ لوگوں کو تو وہ بتا دیں کہ بھائی میں نے آپ لوگوں کو کبھی کوئی گالی دی ہو بھائی یہ اللہ کرے کہ مسلمان اس بات سے رک جائیں اور وہ دیکھیں آپ نے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں نا ہاں جی نذیر صاحب میرے ساتھ بات کر رہے ہیں نا ہاں جی تو پہلے تو آپ بتا دیں کہ آپ نے کبھی میں نے آپ کو گالی دی نہیں میری تو آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا گالی نہیں نکالی پر میں نے اور کسی کہ آپ کے بھائی کو کسی قادیانی کو کوئی گالی دی ہو نہیں گالیاں آپ جو ہے نا جو بزرگ ہوتے ہیں نا جو ماننے والے جن کے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ گالیاں نکالتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی تعلیم جب ہم مرزا قادیانی کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا نام ہی آپ نے گالی رکھا ہوا ہے یہ پرابلم ہے آپ لوگوں کو نہیں آپ بات سنیں یہ پرابلم جب تک ختم نہیں ہونی آپ لوگوں کو میری ہر بات گالی ہی لگنی ہے نہیں کسی میں گالیاں دیتا ہوں دیکھو اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کے معتبر کو آپ نے برا بھلا نہیں کہنا بات ختم نہیں یہ کب اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے معتبر کو برا بھلا نہیں کہنا یہ تو یہ بھی حکم ہے کہ کسی کے برے کو بھی برا نہیں کہنا کیونکہ آپ کے سچے کو برا کہے گا یہ بھی قانون نہیں ہے یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ دیکھیں نہیں پڑھا آپ لوگ اسلام کی تعلیم کے خلاف پھر خود ہی چل اللہ تو واضح طور پہ کہتا ہے یا ایھا الکافرون ہاں جی اللہ واضح طور پہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین ہاں جی بالکل یہ تو واضح طور پہ کافروں کو منافقوں کو لگ کر دیا مسلمانوں کو لگ کر دیا مومنین کی نشاندہیاں کر دیں تو یہ تو آپ پر یہ میں کہ جس بندے کے منہ سے گالی نکلتی ہے کیا وہ اچھا بندہ ہے چلیں یہ کوئی بھی دنیا آپ دیکھیں بات کریں کسی اصول کے تحت کریں ضرور کریں ہم آپ کی سنیں گے لیکن آپ دیکھیں اب اللہ پر ہی آپ نے بہتان لگانے شروع کر دیے ٹھیک ہے آپ جو بھی بات کریں آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے نذیر صاحب تو میں دلیل دے رہا ہوں نا اسلام کی تعلیم کیا دلیل ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے کسی کے پیشوا کو برا بلا نہ کہیں کسی برے کو بھی برا نہ کہیں کہ وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا آپ کسی کے برے خدا کو گالی نہ دیں خدا والی ایک چیز الگ ہے تو کیا مرزا قادیانی کو آپ خدا سمجھتے ہیں تو کہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے تو خدا بنائے ہوئے ہیں نا اپنے اپنے جن کو مانتے ہیں خدا سے بھی آگے کیا ہوا ہے نا کہ نہیں کیا ہوا بات آپ کریں میرے ساتھ تو اللہ میاں نے کیوں کہا ایسے اللہ ویسے میاں نہیں ہے میاں نہ کہیں اچھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فرمایا اچھا سنیں تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے آپ کی آواز دور سے آ رہی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی صاحب جی میں قریب آ گیا آپ صحیح آئیے اچھا تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو خداؤں کے بارے میں ہے کیا آپ مرزا قادیانی صاحب کو خدا سمجھتی ہیں خدا تو ایک ہی ہے نا مفتی صاحب تھوڑا سا کلیئر کر لیں تھوڑا سا کلیئر کر لیں کو کیا مطلب ہے دوسروں کے ٹھیک ہو گیا آپ تھوڑا سا کلیئر کر لیں مجھے میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا کیا آپ مرزا قادیانی کو خدا سمجھتی ہیں نہیں خدا نہیں سمجھو جس کو مانتا ہے اچھا تو پھر یہ آیت مرزا قادیانی صاحب کے بارے میں ہے کہ نہیں
آپ دیکھو آپ تمیز سے نام نہیں لے رہے تو پھر یہ میں صاحب کہہ رہا ہوں، میں صاحب کہہ رہا ہوں، اب یہ صاحب کہنا بھی آپ کے پاس جب کوئی آئے، آپ کے پاس جب کوئی آئے تو حکم ہے کہ آپ اس کا ادب احترام کریں. بھائی میں ادبی صاحب کر کے بات کر رہا ہوں، کیا یہ بھی توہین ہو گئی ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں. بہرحال وہ مطلب ایک دم نہیں بتائیں یار، آپ کسی ایک بات پہ ٹکیں تو صحیح نذیر صاحب. آپ سب کا جو ہے نا، میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ صاحب غلطی ہے میری، میں نے توہین کر دی ہے کیا؟ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ مرزے کو ہم صاحب نہ کہا کریں آئندہ سے. یہ اب مرزے کر رہے ہیں تو یہ کوئی وہی نہ دیکھیں، میں مرزا صاحب جب کہا تو اس وقت بھی آپ کہہ رہے توہین کر رہے ہو. اب میں مرزا کر رہا ہوں تو اب بھی کہہ رہے ہیں آپ توہین کر رہے ہو. ہمیں بھی آپ بتائیں نا، کوئی طریقہ کار بتائیں. مفتی مبشر صاحب، میں نے جب آپ کو سنا، کافی میں 6 7 8 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں آپ کرتے ہیں. پھر بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا. اچھا کوئی 2 4 اخلاق سے گری ہوئی باتیں بتا دیں. آپ مطلب ہے کہ آپ کو یاد ہے آپ کیلے والی باتیں کرتے ہیں؟ کیلا، ہاں وہ اب دیکھیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر، آپ کیلا وہ میں پڑھ کے سناؤں تو میری اخلاق سے گری باتیں ہیں. جب آپ مرزا بشیر صاحب جو ہیں، بشیر احمد ایم اے صاحب، وہ آپ کو یہ بات بتائیں تو وہ روحانی بات ہوتی ہے. یہ کیا چکر کیا ہے؟ اچھا نہیں مفتی صاحب، آج کا ٹاپک ہے گالی دینا، اب باقی ٹاپک چھوڑ دیں یار، کسی ایک ٹاپک پر ٹک جائیں. گالی دینا ٹاپک ہے، میں تمام گالی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. 1 منٹ یا 2 منٹ آپ بات کر لیں، 1 2 منٹ میں کر لیتا ہوں. کیا خیال؟ ہاں بالکل. میں تو بس ایک درخواست کروں گا تمام مسلمان بھائیوں سے، ان کا بھائی عدیل آپ ہوسٹ ہیں، ذرا سنبھالیں. 1 منٹ ان کو دے دیں، 1 منٹ مجھے دے دیں. آپ میں چلیں بس، وہ لمبی بات کوئی نہیں کرنی. میں تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ گالی نہ نکالیں. بس یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اسلام کی یہ خوبصورتی نہیں ہے. آپ لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں. آپ کو اللہ رسول کا واسطہ کہ گالی دینا سارے مسلمان چھوڑ دو اور محبت سے بات کرو. اسلام کی تعلیم محبت ہے. آپ کے پاس اگر حق ہے تو سارے آپ کی طرف چلے جائیں گے، ہمارے پاس حق ہے تو سارے اس طرف آ جائیں گے. کوئی نہیں روک سکتا. خدا تعالیٰ کی جو تقدیر چلنی ہے اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں. ہاں جو سچائی سے بات کرے گا، اخلاق سے بات کرے گا، محبت سے بات کرے گا، دلیل سے بات کرے گا، وہ اس کی کامیابی ہے. بس بات ختم. آپ کتنا زور لگا لو. اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا. اگر آپ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کامیاب نہیں کرے. بات ہی ختم ہوگی. بس کیوں زور لگاتے ہو؟ کیوں گالیاں صبح شام جو ہے نا، گالیوں کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام مسلمان، یہ تب بات ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس حقیقت ہے تو گالیوں سے ہمیں نہیں لے کر جا سکتے. اگر ہمارے پاس حقیقت ہے تو گالیوں سے ہم آپ کو نہیں لا سکتے. تو یہ ہے نا، آپ اپنے قادیانیوں سے بھی درخواست کریں نا. مسلمانوں سے تو آپ کر رہے ہیں، اب اپنے قادیانیوں سے بھی کریں. ایک منٹ علی بن محمد بھائی، آپ ذرا حوصلہ کریں. علی آپ بات کرنا چاہیں گے ان سے؟ آپ کرنا چاہیں گے؟ ان کی کروا دیں دل بھائی. نہیں شادی آپ ہی کریں. ہماری براد سنیں، ہماری براد شاید وہ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی کروائیں. مفتی صاحب جیسے ہماری براڈ پہ جو بندہ آتا ہے نا، پہلے سلام کرنے کی بجائے، اسلامی طریقے اختیار کرنے کی بجائے وہ گالی نکالتا ہے. پہلے اتنی بڑی گالی ہوتی ہے کہ علمان عدیل ان کا ٹائم ابھی تک چل رہا ہے تمام براڈوں پہ یہ. اور آپ بھی تو سن رہے ہوں گے نا کہ تمام، اور جس کے پاس دلیل ختم ہوتی ہے اس کے بعد بتایا تو صحیح کہ 1 منٹ ہے یا 2 منٹ ہے، کوئی طے نہیں ہوا ابھی تک. بھائی میں نے بتایا تو ہے 1 منٹ ان کا 1 منٹ میرا. تو ٹائم نذیر صاحب ٹھیک ہو گیا؟ 1 منٹ ٹھیک ہے؟ جی بس منٹ بھائی نے یہ تو ابھی 2 منٹ تقریباً بول چکے ہیں تو آپ نے ٹائم لگایا ہی نہیں ابھی تک. آگے کوئی بات کا مسئلہ ہے ہی نہیں. گالی، بس گالی کی درخواست ہے کہ مسلمان گالی نہ نکالیں. بس یہ بات ہے. تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ گالی نہ نکالیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، ان کی توہین کرتے ہیں. جب آپ گالی نکالتے ہیں اسلام کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. اس توہین سے بچ جائیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. چلے میرا ٹائم شروع کر دیں عدیل. اچھا چلے گئے آپ؟ ہاں جی چلے کوئی بات نہیں. اب ہم بھی بول لیں گے، ہم بھی جواب دیں گے. وہ چلے گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 کے اوپر مرزا قادیانی تبلیغ کر رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے لوگوں کو. یہ سمجھانے کا انداز دیکھ لیں. ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں. یہ ہے تبلیغ. یہ جو تبلیغ نذیر قادیانی مربی صاحب کر کے گئے ہیں، یہ اصل میں مرزا قادیانی کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی تو نے اتنی موٹی موٹی داڑھی رکھی تھی، موٹی موٹی تیری مونچھیں تھیں اور 2-3 فٹ کی تو نے پگ باندھی ہوئی تھی. تو
अपने आप को तू नबी कहता था तो इतनी गालियां देता था तू? अखलाक से बात करो मिर्ज़े कादियानी, बस गालियां ना दिया करो मिर्ज़े कादियानी। ये असल में सारी तबलीग इन्होंने मिर्ज़े को की है। आइए सुनिए मिर्ज़े कादियानी की तबलीग। रूहानी खज़ैन जिल्द 14 सफ़ा 53 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गई हैं। रूहानी खज़ैन जिल्द 12 सफ़ा 235 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, और तू खंजीरों की तरह हमला करता है और गधों की तरह आवाज करता है, और तूने बदकार औरतों की तरह रक्स किया। मिर्ज़ा कादियानी की ये है तबलीग और ये है उसके अखलाकियात। मिर्ज़ा कादियानी को किसी ने पूछ लिया कि तू गालियां इतनी क्यों देता है, तो मिर्ज़ा कादियानी आगे से जवाब देता है, रूहानी खज़ैन जिल्द 14 सफ़ा 80 के ऊपर, व इन्नमा नरुद्दु सब्बा साबीन अला वजूहिहिन जज़ान लिल मुफ्तारियात, कहता है मैं गालियां इनको इसलिए देता हूं कि क्योंकि ये मुझे गालियां देती हैं, तो इसलिए हम मिर्ज़ा कादियानी को साहब कहते हैं, मिर्ज़ा साहब, क्योंकि उसने खुद अपना नाम रखा है साहब, सब्बत साबीन, मैं गालियां देने वालों को गालियां देने वाला हूं। तो गाली गलोच करने वाले को साहब कहते हैं, तो इस वजह से हम मिर्ज़ा कादियानी को मिर्ज़ा साहब कहते हैं। अभी तो वो दौड़ गए हैं, सामने होते तो बात होती। तो ये अली भाई बैठे, अली भाई हमारी यहाँ गुफ्तगू का ये अंदाज नहीं होता, जब कोई गुफ्तगू कर रहे हो ना दो बंदे तो बीच में नहीं बोलते, वो फिर बंदा ना कच्चा पड़ जाता है। जी अब अली भाई की सुन लें, इनको बात करने दें। अली बिन मोहम्मद भाई कुछ कहेंगे आप, गुफ्तगू करना चाहेंगे? लेक्चर शुरू हो गया था, गालियां ना दें, ये करें वो करें, तो मैंने समझा कि शायद पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही लेक्चर आके देना शुरू हो गया हमें, क्योंकि हालांकि गालियां तो ये खुद देते हैं नबी अलैहिस्सलाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को भी और तमाम अंबिया को। उसके बावजूद हमें नसीहतें कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से मैं कह रहा था कि उसको रोका जाए। 3 मिनट से वो लेक्चर ही देता रहा, जब मुफ्ती साहब की बारी आई तो वो भाग गया। जी जी, अभी तो आप बड़ा कुछ देखेंगे, आपको क्या बताओगे हम कितना सब्र करके बैठे होते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है, बहुत सब्र करना पड़ता है, अभी बहुत कुछ देखेंगे आप। जी एक सवाल ये है, आपने बड़ी किताबें लिखी, क्या कभी आपने ये भी लिखा है कि जो मेरी किताबें नहीं पढ़ेगा मोहब्बत से वो डैश 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 होगा? हाँ 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 मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है, मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है। तो हम तो बस अपनी किताबों के अंदर ये जरूर लिखते हैं कि मिर्ज़े ने ये लिखा है। हाँ जी, जो मेरी किताबों को कहता है वो सब ने बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखा है। हाँ जी, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत की निगाह से मेरी किताबों को नहीं देखा तो वो ज़ुरियतुल बगाया ने नहीं देखा। हाँ जी, ये तबलीग है? ये तरीकाकार होता है, ये गुफ्तगू का अंदाज होता है। इसको तबलीग कहते हैं। इसका नाम तुम लोगों ने तबलीग रखा हुआ है, इसका नाम तुमने उसवा हसना रखा हुआ है। हैं? मिर्ज़ा कादियानी तो गाली के बगैर बात ही नहीं करता था, वो लिख लिख के लानते डालता है, 1000 लानते। मकतूबत अहमद सफ़ा 342 के ऊपर वो लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, ये 10 लानते। तिल का आशरातुन कामिलातुन। चलो जी, तू कोई कुरान दियां इतना पढ़ना पिया जिहड़ियां 10 तू कामिल पेश कर दित्तियां ने हैं। अंदर तिल का आशरातुन कामिलातुन, ए 10 लानता जिहड़ियां ने कामिल ए हुई ने। हमारे उलमा किराम जब कुरान की कोई 10 आयतें पेश करें या 10 हदीसें पेश करें तो आखिर में ये कहती हैं तिल का अशरातुन कामिलातुन। वो लानते दे के वो कह रहा है तिल का अशरातुन कामिलातुन। चलो, ये है तबलीग है। 1000 लानते दे रहा, 1000 लानते पढ़े जाके। रूहानी खज़ाइन जिल्द 8 सफ़ा 158 के ऊपर 1000 लानते बोल गिन गिन के 1000 लानते, और वो मौलवियों को दी हैं, उलमा इकराम को, और मौलवियों के नाम भी लिखे हैं। तो ये तबलीग हमें सिखाएंगे हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने सच कहा था कि रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 347 के ऊपर
جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ بگڑ ہی جاتی ہے. ہاں تو زبان کا بگاڑ ہمیں بتاتا ہے کہ مرزا قادیانی کا دل اصل میں بگڑا ہوا تھا. وہ مناظرہ عبداللہ اتم کے ساتھ کرتا ہے. عبداللہ اتم اس کا کافی اس کو دھوتا ہے, تو بعد میں یہ گالیاں نکالنی شروع کر دیتا ہے, اس کو حرامی 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 کی رٹ لگا دیتا ہے. اتنی گالیاں دیں. شاہ جی سے دیکھا بھی گالی دینا ثواب ہے. ہاں اس کے نزدیک تو بس یہی کام ہے. جب زنا کرنا ثواب ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب ولی اللہ اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتی ہیں, ہمیں اعتراض اس ولی اللہ کے اوپر نہیں کہ یہ کبھی کبھی کرتا تھا, ہمیں تو اعتراض وہ مرزا خلیفہ ثانی کے اوپر ہے کہ وہ ہر ٹائم ہی کرتا رہتا ہے. اس نے اپنی بچی کے ساتھ بھی زنا کیا. گالی دینا تو چھوٹی چیز ہے, زنا کرنا اور پھر اپنے بلڈ ریلیشن کے ساتھ, خونی رشتوں کے ساتھ زنا کاری, یہ تو ان کے نزدیک ثواب کا کام ہے نا, نیکی کا کام ہے. بڑی تبلیغ ہوتی ہے اس سے. ہاں جی, تھیٹر میں جانا یہ تو ثواب کا کام ہوتا ہے نا. ہم بھی گئے تھے کہ ہم دیکھیں کہ جا کے وہاں ہوتا کیا ہے. بلے بھائی بلے, کوئی زنا کاری کر کے یہ کہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اصل میں زنا کاری کا مزہ کیا ہے. شراب اس لیے پیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نشہ کیسا ہوتا ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ پھر ہمیں بھی لانا ہوگا, ہم بھی جو مرزا قادیانی کے منہ کے اندر انگل دیتے ہیں تم لوگوں کی, تو وہ پھر ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مزہ کیا ہے انگل دینے کا. جی بات کر لیں. جی عمر بھائی. شاہ جی آپ نے انگل کا نام لیا ہے تو مجھے قاضی یار یاد آ گیا. اچھا وہ داتے وہ پرانا کم سی بڑی بری حالت ہے یار. میں تے نذیر صاحب واسطے ٹک گیا سی. میں اصل کم ایڈے مصروف ضروری کام چ لگا سی تے وہ سارے کام چھڑ چھڑا کے میں نذیر صاحب واسطے بہ گیا. پھر میں کیا جو پھر کرنے ہیں گل, دوڑی گئے. کی بندہ کرے, سامنے ٹیک کے گل کریا کرو. مردیو تسی مر جو, گولی وجنے ہو. چلو یار بابو یار, کوئی قادیانی آیا تو پھر شاہ جی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ تھوڑے سے عدیل شاہ جی جڑے نویں ہوندے نے انہاں دی تھوڑی تربیت کریا کرو بھائی. شاہ جی کوشش بڑی کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. کری دی یہ ضروری ہے. جاسوسی شاہ جی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جاسوسی والے کام پہ نا تھوڑا سا کام تیز ہونا چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے. وہ صاحب اب لائی دا ہوندا ہے اندر خانے. جی ٹھیک. اندر خانے لائی دا ہوندا ہے. مسلمان بھائیوں سے کہیں کہ ایک ہی برابر ٹک کے نہ بیٹھ جایا کریں, گھومدے پھردے رہیا کرو. قاسم تیری ڈیوٹی جڑی ہے ایتھے ہی ہوندی ہے, بس تو ایدے نال بہ جا کر بس عدیل نال. بس تو گھومی جایا کر, تو ادھر ادھر بس نظر رکھیا کر. جی مفتی صاحب ٹھیک ہو گیا. بس دھیان نال جڑا نا کم اپنی ڈیوٹی دھیان نال کری دی ہوندی ہے. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا یار بوو یار, تے یار رائل مغل اپنے عمر بھائی ایک تے نیٹ اپنا ٹائٹ کرو بھائی. جنگ صحیح والی لڑنی ہے تے صحیح جنگ لڑن واسطے ہتھیار ٹائٹ ہونے چاہیے نے. یہ پاکستان میں کچھ دنوں سے ایشو آ رہا ہے نیٹ کا. جو بھی ہے بے تسی ٹائٹ کرو اپنا نیٹ. تہاڈی آواز نہ ہی یوٹیوب تے صحیح ہوندی ہے, نہ ہی ایتھے بھی کدی کدی مسئلہ بندا ہے. کرتے ہیں شاہ جی کچھ کرتے ہیں. انہاں دے عواناں دے وچ وڑ جاؤ, قادیانیاں دیاں براڈاں دے اوتے کالاں کرو. ہاں شاہ جی میں کہہ رہا ہوں ان کی تشکیل کریں ساتھیوں کی. نہیں وہ منڈے تیار ہو رہے نے ہولی ہولی کم سدھ پدرا ہو رہے ہیں. کم سہتے اپنی برادری میں کم بیٹھتا ہوں میں. اب تو میں نے ڈھونڈنی ہے ان کی برادری. آج دوڑ آئی, انشاءاللہ دیکھیں اور بھی اڑاتے ہیں انشاءاللہ. حضور علیہ السلام دے جڑے نے امتی نے اور عاشق نے, اور حضور نال عشق پیار محبت دا اظہار مسلمان کردے نے. ہاں جی ایسی کوئی بات نہیں. ایسی یار تسی پھر مینوں اجازت دیو ذرا. ہیں بہت شکریہ شاہ جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار اپنے شاگرد سے
مولانا انور شاہ کشمیری صاحب نے کہا یار زندگی برباد کر لی ہم نے، ساری زندگی برباد کر لی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کی زندگی اگر برباد ہوئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہا نہیں بھائی، ہم ساری زندگی یہاں بیٹھ کے حنفیت منواتے رہے، ختم نبوت کا تو درس ہی نہیں دیا لوگوں کو ہم نے۔ ختم نبوت کا اگر درس دیا ہوتا تو آج مرزا کا یہ کچھ کر رہا ہوتا۔ یہ کمزوری ہے ہماری۔ تو اس لیے بھائیو اپنی برانڈوں پہ کم رہیں، اپنی برانڈیں کم آن کیا کرو، ڈھونڈو ان کی برانڈیں اور گھسو ان کے اندر، توائی پھیر کے رکھ دو۔ یہ ایسے بزدل، اللہ نے کفر کے دل میں بزدلی ڈالی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں رعب ہے ایمان کا، جاؤ ان کو پھڑکا کے رکھ دو، ایک بھی نہیں ہلے گا۔